تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 10 and 11 10 اور 11 دو آیت پڑھ رہے. آیت نمبر 10 it is the same to him is Allah, یعنی اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے. whether any of you conceals his speech, چاہے کوئی اپنی باتوں کو چھپائے, وہ چھپائی ہوئی باتوں کے ساتھ بھی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ڈکلیئرز اٹ اوپنلی, یا پھر کوئی بہت ہی ایک دم اوپنلی سب کوئی بھی بات کرے, اعلان کرے یا اعلانیہ کرے, تو بھی اللہ کے لیے وہ دونوں برابر ہے. وہ چھپا کے کرنے والا, وہ ظاہر کرنے والا, پھر جس کا کیا ہے اندر ظاہر جو کر رہا ہے وہ اس کا کیا ہے, وہ سچ مچ کا کچھ اچھا ہے یا برا ہے, یا کوئی اس کی بھی دن کے اندر بھی مطلب کوئی ہوشیاری چالاکی ہے, تو وہ سب کچھ اللہ کے سامنے اوپن ہے بالکل. ویدر ہی بی ہیڈ بائی نائٹ, چاہے وہ رات میں چھپ کے کچھ کرے اور گوز فورتھ فریلی بائی ڈے, یا دن کے اندر یعنی کہ مطلب فریلی آزادی کے ساتھ گھومے پھرے دھڑلے کے ساتھ, اور جو بھی کرے اور ان کو لگے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کچھ نہیں معلوم پڑ رہا ہے. لیکن اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل برابر ہے, میں سب کچھ پورا کے پورا اندر تک ان کو دیکھ رہا ہوں. آیت نمبر 11 فار ہم ایچ پرسن, یعنی کہ ہر بندے کے لیے دیر آر اینجلز ان سکسیشنز, یعنی جو بھی آتے جاتے ہیں مطلب فرشتے جو ہیں کہ جیسے مطلب آتے ہیں نا, پھر ان کی جب ان کی مطلب ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے فرشتے آتے ہیں نا, تو وہ چلتا رہتا ہے کارواں, یعنی مطلب اس طرح سے کہ ان کا آنا ان کا جانا. بیفور اینڈ بیہائنڈ ہم, تو وہ بندے کے سامنے بھی ہوتے ہیں اور پیچھے بھی ہوتے ہیں. دے گارڈ ہم بائی دا کمانڈ آف اللہ, وہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بندے کی, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو. وہ ہے تو سب پورے کے پورے اللہ کے بندے, تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, اللہ کے فرشتے جو ہے سامنے سے پیچھے سے ان کی پوری دیکھ بھال کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, ان کو بچاتے رہتے ہیں. کوئی گرنے والا ہوتا ہے تو اس کو بچا لیتے ہیں, کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو وہاں بچا لیتے ہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ان کو حفاظت کرتے ہیں, ان کی ہر بندے کی مطلب. دے گارڈ ہم بائی دا کمانڈ آف اللہ, تو وہ لوگ اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. ویریلی اللہ ول ناٹ چینج دا گڈ کنڈیشن آف اے پیپل ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ چینج دیئر اسٹیٹ آف گڈنس دمسیلوز, یعنی اللہ کبھی بھی کسی کے بھی حالات اچھے والے جو ہے اس کو بھی چینج نہیں کرے گا جب تک کہ لوگ خود وہ نہ کرے کہ جیسے کہ مطلب جو ان کے مطلب اچھائی اور بھلائی جو ہے نا, اگر وہ انہوں نے چینج کر دی ہے, مطلب اس کا مطلب یہ ہوا نا انہوں نے چینج کر دیا, اس کا مطلب وہ برائی کے راستے پہ چلے گئے, برے ڈیڈز پہ آ گئے ہو. تو اللہ جو ہے, جو لوگ خود اپنے آپ کو پورا کے پورا اندر سے چینج نہیں کرتے, تو اللہ بھی ان کو چینج نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ تم کو اچھائی اور بھلائی جو ہے وہ کرتے رہو, تو اللہ تمہارے لیے اس کے اندر ہی تمہارے لیے سب کچھ اچھا رکھے گا, ورنہ یہ کہ وہ تمہارے سے اچھی کنڈیشن چھین لے گا. بٹ وین اللہ ولز اے پیپلز پنشمنٹ, کیونکہ جب اللہ کی ڈس اوبیڈینس اگر بندے کرتے ہیں, کہ اللہ کی نافرمانی تو بہت کرتے جا رہے ہیں, اپنی مرضی بہت چلاتے جا رہے ہیں, اور چاہتے یہ ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ پلیز میرا حساب بہت ہی آسان لینا. ارے تم جو دنیا میں حرکت کر رہے تھے تو وہ حرکت کا جواب پھر کون دے گا؟ تم نے ایسا کام کیا تھا کہ تمہارا حساب آسان لیا جائے. تو پھر جب غلط کام کر کے اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی ہم نے بہت عبادت کی, ابھی ہم نے تو بہت روزے بھی رکھے, زکاتیں بھی دی, حج بھی کیا, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, تو ہم سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر اب ہمارے سارے جو بھی ہم جو غلط حرکتیں کرتے ہیں اپنی مرضی کی, تو اللہ تو اس کا حساب مت لینا ہم سے. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے تمہاری جب ملاقات ہوگی ون آن ون, تو وہ تو تم کو سب ہی بتانا پڑے گا نا, تم کو پوچھا جائے گا نا سب چیز. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ بٹ وین اللہ ولز اے پیپلز پنشمنٹ دیر کین بی نو ٹرننگ اٹ بیک. تو اللہ نے اب فیصلہ کر لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ڈھیٹ ہے, یہ سنتا نہیں ہے اور بس کیے جا رہا ہے اپنی مرضی کا اور میری نافرمانی پہ نافرمانی. تو اب اس کی جو رسپائٹ تھی یا اس کا جو بھی اللہ نے اس کو جو دیا تھا وقت, وہ ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی.
تو اللہ نے جب ارادہ کر لیا کہ اب ان لوگوں کو سزا ملنا ہی چاہیے، تو اس سزا کو پلٹانے والا کوئی بھی نہیں، وہ آکے رہے گی پنشمنٹ. اینڈ دے ول فائنڈ بسائڈز ہم نو پروٹیکٹر، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی ان کو مطلب بچانے والا، حفاظت کرنے والا ولی کوئی نہیں ملے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو بچائے گا کون پھر؟ اگر اللہ ہی عذاب لا رہا ہے تو پھر مطلب کون ہے جو بچائے گا؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، تو اب بچانے والا کون؟ Allah's knowledge encompasses all things apparent and hidden. اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، ہر چیز، ہر شے کا علم ہے اللہ کے پاس، خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا. کوئی بھی چیز ہڈن بھی ہو تو بھی اور اپرنٹ ہو تو بھی اللہ کے علم میں وہ ہے. اللہ سیز سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. It is the same to him. اللہ کے لیے سب برابر ہے، سوا برابر. Whether any of you conceals his speech or declares it openly. چاہے کوئی اپنی بات کو چھپا رہا ہے اور کوئی بڑے دھڑلے سے اوپنلی بول رہا ہے، وہ جو بھی ہو اللہ کے سامنے وہ پورا کے پورا ایک دم کھلم کھلا ہے کہ وہ دونوں ہی ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی ہر بات اللہ کے سامنے اوپن ہے، بالکل صاف ستھری کھلی. اللہ declares that his knowledge is encompassing all of his creation. اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس سب کے اوپر اللہ نے یہ چیز کو اعلان کیا کہ اس کا علم جو ہے وہ سب کو گھیراؤ میں مطلب لیا ہوا ہے، سب کے چھایا ہوا ہے. جو اللہ کی مخلوق ہے ان کی بات ہو رہی. Those who declare their speech or hide it. جو لوگ اپنی بات کو چھپاتے ہیں اور یا تو پھر اس کو مطلب ظاہر کرتے ہیں. He hears it. وہ پورا سنتا ہے. And nothing of it ever escapes his observation. تو اللہ جب اس چیز کو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اچھا یہ، اور وہ سن بھی رہا ہے سب کچھ، تو اس سے کبھی بھی کوئی بھی چیز بچ کے بھاگ نہیں سکتی. اللہ سے ادر آیت، ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اینڈ اف یو اسپیک الاؤڈ، اگر تم بہت ہی مطلب اوپنلی زور سے جو بھی چیز کہہ رہے ہو، آواز میں زور سے کہہ رہے ہو، دین ویریلی ہی نوز دا سیکرٹ اینڈ دیٹ وچ از یٹ مور ہڈن. تو تم جو چیز بول رہے ہو یقیناً، لیکن اللہ جو ہے وہ جانتا ہے تمہارے اندر راز، لیکن وہ راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی جو بھی چیز ہے تمہاری وہ بھی اللہ جانتا ہے. دیٹ وچ از یٹ مور ہڈن، سیکرٹ سے بھی زیادہ. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. And Allah knows what you conceal and what you reveal. Same ayat continually. Aisha radiyallahu anha said, all praise is due to Allah, whose hearing has encompassed all voices. اللہ کی ہے تمام تعریف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ تمام مطلب تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. whose hearing has، جو وہ سنتا ہے اور وہ سب کے اوپر، یعنی ساری جو آوازیں ہیں اس پر اللہ جو ہے اس کا علم چھایا ہوا اور وہ سب کچھ سن رہا ہے. یعنی ان آوازوں پہ جو آواز نکل رہی منہ سے، نہیں نکل رہی، چھپی ہوئی ہے، وہ بھی. بائی اللہ شی who came to complain about her husband to the messenger of Allah، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ ایک عورت جو آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اسپیکنگ while I was in another part of the room. تو ان کا روم کیا اتنا سا چھوٹا سا نا حجرہ، تو اس کے اندر سمجھو وہ عورت ایک طرف بتا رہی ہے سب، اور دوسرا جو روم کا ایک دوسرا حصہ ہے وہاں پر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ جو کچھ بھی وہ بول رہی تھی، yet I did not hear some of what she said. تو مجھے کچھ آواز آ جاتی تھی جو سن لیے، لیکن کتنی ساری تو ان کو آواز نہیں آتی تھی اور سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. یعنی ان کو بہت کچھ سمجھ میں نہیں بھی آیا. اس پر انہوں نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ سنتا ہے، اس کا سننا جو ہے وہ سب پہ چھایا ہوا ہے.
اللہ sent down, اللہ نے بھیجا, سورہ نمبر 58 اینڈ وہ ہے سورہ مجادلہ, اس کی آیت نمبر 1 بگننگ میں. قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. Indeed, Allah has heard the statement of her. یقیناً اللہ نے سنا ہے اس عورت کی جو بات تھی, that disputes with you, اور وہ آپ سے مطلب جھگڑ رہی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, concerning her husband and complains to Allah. اور وہ آپ سے جھگڑ رہی تھی, یعنی آپ سے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو وہ میرے ساتھ ایسا کر رہے, آپ کچھ کریں, دیکھیں یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے, وہ میرے ساتھ, تو وہ جو ایک طرح سے ہوتا, اور پھر اللہ کے ساتھ بھی وہ شکایت کر رہی تھی نا, اللہ کے پاس بھی کرتی تھی. اینڈ اللہ ہیئرس دا آرگیومنٹ بٹوین یو بوتھ. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے آپس میں جو بھی آرگیومنٹ ہو رہے ہیں, حجت, اس کو اللہ سن رہا ہے دونوں کی. ویریلی اللہ از آل ہیئرر آل سیئر. یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. دیکھتا ہے تو سنتا ہے, سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے. اللہ said next, وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ whether he be hid by night, چاہے وہ رات میں چھپ جائے, in his house in the darkness of the night, رات کے اندھیرے میں وہ اپنے گھر میں کہیں بھی چھپ جائے. وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ اور goes forth freely by day, یا دن کے اجالے میں وہ نکلے باہر, moves about during the daylight, یعنی وہ گھومتا پھرتا ہے دن کے اجالے میں. both are encompassed by Allah's knowledge, یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ ان دونوں کے اوپر چھایا, چاہے وہ دن والا ہو یا رات والا ہو, سب پہ. الا حین یستغشون ثیابہم, سورہ نمبر 11 سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 5. surely even when they cover themselves with their garments, چاہے وہ اپنے آپ کو گارمنٹ کے اندر یعنی لباس کے اندر, سیابہ یعنی ثوب, یعنی ثوب جو ہوتا ہے جو یہ ثوب لمبا جو پہنتے ہیں ثوب, تو وہ تھوب جس کو کہتے ہیں وہ ہے سیابہم. تو وہ چاہے اپنے آپ کو چھپا لے, کہ کوئی گارمنٹ میں چھپا لے, کسی لباس میں چھپا لے, اور اپنے انسان عیب بھی چھپاتا ہے, یا جو بھی مطلب برے بھی لوگ ہوتے تو اچھے کپڑے پہن کے نکلو تاکہ لوگ ہم کو مطلب سوچے کہ یہ کوئی بہت ہی مطلب پائس انسان ہے. تو اللہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ چاہے تم کور کرو, یعنی تم when they cover themselves with their garments, تبھی بھی اللہ ان کو دیکھ رہا ہے, اور سارا علم اللہ کو ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں. چھپا ہوا اللہ سے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آیت نمبر 10 میں یعنی سورہ یونس اس کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے کہا, وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Neither you do any deed nor recite any portion of the Quran, nor you do any deed, تم کچھ بھی عمل کرو, خواہ تم قرآن کا کوئی حصہ جو ہے اس کو پڑھ رہے ہو, تلاوت کر رہے ہو, اور یا تم کوئی بھی اعمال کر رہے ہو, but we are witness thereof when you are doing it. تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں, ہم خود, یعنی اللہ سوچو ہر چیز پہ جو بھی اعمال کرے بندہ, یا کوئی قرآن کا کوئی حصہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو, تو وہ بھی اللہ اس پہ گواہ ہے. witness thereof when you are doing it. تو جب تم جو بھی چیز کر رہے ہو, جو اعمال کر رہے ہو, اچھے برے جو بھی, اللہ اس پر خود ہی گواہ ہے, اس کو کسی وکیل اور کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. And nothing is hidden from your Lord. تمہارے رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. So much as the weight of a speck of dust on the earth. یعنی ایک ریت, یہ مٹی کی باریک سی کڑن ہے نا, جو وہ باریک سی جو کڑن ہے, وہ کنیاں
تو وہ بھی جو ہے ریت کی یا مٹی کی اس کے وزن کے برابر بھی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اتنا بھی. یعنی سوچو ایک مٹی ہاتھ میں لو، اس کی ایک باریک سی کن الگ کرو، اس کے وزن کے برابر بھی اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، آن دا ارتھ اور ان دا ہیون. ناٹ واٹ از لیس دین دیٹ، یا اس سے بھی کم، یعنی سوچو اب اس سے بھی کم بول رہا ہے اللہ. واٹ از گریٹر دین واٹ دیٹ بٹ از ریٹن ان اے کلیئر ریکارڈ. تو کلیئر ریکارڈ ہے یعنی کہ وہی جو مطلب جو کتاب مبین یعنی اس کے اندر ہے نا سب کچھ لکھا ہوا. الا فی کتاب مبین، خواہ وہ اصغر ہو یعنی چھوٹا، اکبر ہو بڑا، کوئی بھی معاملہ کوئی بھی بات کچھ بھی ہو، وہ سب کی سب لکھی گئی ہے اللہ کی وہ کتاب میں جس میں سب کچھ درج ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. دا گارڈین اینجلس، وہ فرشتے جو ہماری مطلب حفاظت کرتے ہیں. اللہ سیڈ نیکسٹ، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. فار ہم یعنی کہ ایچ پرسن کے لیے بولا جا رہا ہے. فار ہم دیر آر اینجلز ان سکسیشن، یعنی ہر انسان کے لیے فرشتے ہیں اور وہ آتے جاتے ہیں. بیفور اینڈ بیہائنڈ ہم، ان کے آگے بھی ہے ان کے پیچھے بھی. دے گارڈ ہم بائی دا کمانڈ آف اللہ، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ اسٹیٹس دیٹ دیر آر اینجلز ہو ٹیک ٹرنز گارڈنگ ایچ سرونٹ. اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اپنا ٹرن لیتے ہیں، ون بائی ون آتے جاتے ہیں اور حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کی. کیونکہ اگر ان کو مطلب نہ ان کا موت کا ٹائم ہے اور نہ ہی ان کا زخمی ہونے کا ٹائم ہے، یعنی ان کے لیے کوئی بھی چیز، تو وہ فرشتے ان کو بچاتے اس وقت. سم بائی نائٹ، کوئی بھی آتے ہیں جو رات میں فرشتے، اینڈ سم بائی ڈے، اور کوئی وہ جو دن میں آتے ہیں. دیز اینجلس پروٹیکٹ ایچ پرسن فرام ہارم اینڈ ایکسیڈنٹس. یہ فرشتے بچاتے ہیں انسان کو کوئی بھی ہارم، نقصان ہو جانے سے یا ایکسیڈنٹ ہونے سے. دیر آر آلسو اینجلز ہو ٹیک ٹرنس ریکارڈنگ دا گڈ اینڈ ایول ڈیڈس. اور پھر وہ بھی فرشتے ہیں جو کہ ہمارے دونوں ساتھ میں ہی ہیں، کرامن کاتبین، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ لوگ اپنے ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. سم اینجلس ڈو دس بائی ڈے اینڈ سم بائی نائٹ. تو کچھ آتے ہیں دن میں، پھر کچھ آتے ہیں رات میں. دیر آر ٹو اینجلس، ون ٹو دا رائٹ اینڈ ون ٹو دا لیفٹ آف ایچ پرسن. اور اللہ نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے رکھا ہے، جو ایک رائٹ سائڈ پہ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے، ریکارڈنگ دیئر ڈیڈس. جو ان کے اعمال ہے اس کو پورا لکھتے چلے جاتے ہیں. دا اینجل ٹو دا رائٹ ریکارڈس دا گڈ ڈیڈس. جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہ تمہارے اچھے اعمال کو لکھتے ہیں، while the angel to the left records the evil deeds. اور وہ فرشتہ جو الٹی طرف ہے وہ تمہارے سارے برے اعمال جو ہے، بد اعمال، اس کو لکھتے ہیں. There are also two angels that guard and protect each person. اور بھی دو فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں اور مطلب ان کی یعنی ان کو بچاتے رہتے ہیں ہر بندے کو، ہر بندے کے ساتھ ہے. One from the back and one from in front. تو ایک اس بندے کے پیچھے ہیں، ایک سامنے. تو ایک سوچو، ایک سامنے ایک پیچھے، دو کندھوں پہ، تو یعنی 4 فرشتے جو ہے وہ ہمارے ساتھ all the time ہے. Therefore, there are 4 angels that surround each person by day, and they are replaced by 4 others at night, 2 scribes and 2 guards. تو 4 فرشتے ہیں جو اس بندے کو مطلب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، ایک آگے ایک پیچھے، 2 رائٹ اور لیفٹ کے اوپر. تو وہ دن میں بھی اور پھر رات کے الگ آتے ہیں، وہی لکھنے والے فرشتے، حفاظت کرنے والے فرشتے. تو وہ 4 رات میں 4 دن میں آتے ہیں. An authentic حدیث states، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَسْعَدُوا إِلَيْهِ الَّذِينَ بَعْثُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُوهُمْ وَهُوَ عَالَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کیے، angels take turns around you.
تمہارے چاروں طرف سے یعنی فرشتے جو ہے وہ اپنی مطلب ڈیوٹی جو ہے ٹرن بائی ٹرن لیتے جاتے ہیں. سم ایٹ نائٹ اینڈ سم بائی ڈے. کچھ ہے جو رات میں آتے ہیں اور کچھ ہے جو دن میں. اینڈ آل آف دیم اسمبل ٹوگیدر ایٹ دا ٹائم آف دا فجر اینڈ عصر پریئرس. تو فجر کی نماز اور عصر کی پریئرس اس میں یہ چاروں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ دو جو ابھی ڈیوٹی پہ تھے وہ جانے کا ٹائم ہے ان کا اور جو دوسرے نئے آئے ہیں ان کا آنے کا ٹائم ہے. مگر وہ چاروں جمع ہو جاتے ہیں فجر کے اس میں اور عصر کے اس میں. تو یہ دو وقت ایسے ہیں جس کے اندر چاروں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. Then those who have stayed with you throughout the night, اور وہ جو رات بھر تمہارے ساتھ تھے فرشتے, ascend to Allah, وہ اب اللہ کی طرف جاتے ہیں. Who asked them, تو اللہ ان سے پوچھتا ہے. And he knows the answer better than they about you. یعنی اللہ ہمارے بارے میں خود اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ جو بتائیں گے اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں. لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے How have you left my servants? میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا. They reply, تو وہ فرشتے جواب دیتے As we have found them praying, کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے ان کو پایا نماز پڑھتے ہوئے اور we have left them praying. اور جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور دوسرے فرشتے جیسے آ گئے نا تو اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی تو ہم واپس جا رہے تھے تو ہم نے ان کو نماز کی حالت میں ہی چھوڑا یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم گئے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ. Verily everyone among you has his companion. تم میں یقیناً سب کے ساتھ اس کے ایک ساتھی ہے from the jinn. جنات میں سے ایک ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اینڈ ہز کمپینین فرام دا اینجلس. اور اس بندے کا کمپینین ایک ساتھی ہے جو فرشتے میں سے ایک جن میں سے ایک فرشتے میں سے. تو وہ ایک جن ایک فرشتہ بھی ساتھ ساتھ ہے. دے سیڈ اینڈ یو ٹو او اللہ میسنجر. تو کیا آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ. ہی سیڈ وَإِيَّايَ اینڈ آئی ٹو. بالکل میرے ساتھ بھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي علیہ فلا یأمرونی الا بخیر. تو ہاں اینڈ آئی ٹو ایکسپٹ دیٹ اللہ ہیز ہیلپڈ می اگینسٹ ہم. لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اس کے خلاف. سو ہی اونلی آرڈرز می ٹو ڈو گڈ. تو وہ جو جن ہے شیطان وہ یعنی مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا اس لیے وہ صرف بھلائی کا ہی حکم مجھے دیتا ہے یعنی مطلب آرڈر کرتا ہے. جو مسلم کلیکٹڈ دس حدیث. ابن ابی حاتم نریٹڈ دیٹ ابراہیم سیڈ, یہ کوئی ہے مطلب شخص جو ہے, اللہ ریویل ٹو اے پروفیٹ فرام امنگ دا چلڈرن آف اسرائیل, کہ اللہ نے کسی نبی کو مطلب کچھ وحی کی جو بنی اسرائیل میں سے تھے کوئی نبی. سے ٹو یور نیشن, اپنی قوم سے کہو ایوری پیپل آف اے ولیج اور ہاؤس ہو یوز ٹو اوبے اللہ, کہ ہر گھر جو ہے مطلب جو بھی گھر ہے گاؤں میں ہے یا مطلب اس کے جو لوگ ہیں who used to obey اللہ, وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے, but changed their behavior to disobeying him یعنی اللہ. تو اللہ سے پھر بعد میں انہوں نے بدلی کر دی اپنے اعمال کو جو وہ بہیو کر رہے تھے. تو وہ اوبے کر رہے تھے نا پہلے تو یعنی مطلب فرما برداری کر رہے تھے, اب وہ لوگ نافرمانی پہ آ گئے, اللہ کی نافرمانی. Then he will take away from them what they like. تو ان کو جو پسند ہے نا اللہ وہ ان سے لے لے گا. And exchange it for what they dislike. اور ان کو دے دے گا وہ جو نہیں پسند کرتے, جو چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں وہ ان کو دے گا اور جو وہ پسند کرتے ہیں وہ چھین لے گا. ابراہیم نیکسٹ said that this statement has proof in Allah's book. کہ اس کا قرآن میں بھی پروف ملتا ہے ہم کو کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. Verily Allah will not change the good condition of a people as long as they do not change their state of goodness themselves. یعنی اگر انہوں نے اپنی بھلائی کو چھوڑ دیا ہے بدل دیا ہے تو اگر وہ بدلیں گے تو پھر اللہ بھی بدل دے گا, ورنہ اللہ تمہارے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ تم خود کچھ کرتے نہیں ہو.
تم نے کچھ کیا ہے غلط. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. But when Allah wills a people's punishment, لیکن جب اللہ کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے, there can be no turning it back. تو اس کو واپس کوئی نہیں پلٹا سکتا اس عذاب کو. And they will find besides him no protector. اور پھر ان کو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا بھی نہیں ملے گا, کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور تمہارے ساتھ اب یہ ہوا کہ تم کو عذاب ملا. لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے تم کس کے پاس جاؤ گے, کس کو پکارو گے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو بچائے, اور وہی اللہ ہے جس نے عذاب لایا ہے, تو وہ کیوں بچائے گا؟ کیونکہ اب کوئی بھی نو ٹرننگ اٹ بیک, اس عذاب کا واپس پلٹنا ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.